الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، درست عمل کرنے لگے اور حق بات کو ظاہر کر دیا، یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی ان آیات میں توبہ کی دعوت اور شرط کو بیان کیا گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کی 3 شرائط بیان فرمائے۔ ایک، توبہ یعنی گناہ اور غلطی کے احساس و اعتراف کے ساتھ اسے آئندہ ترک کرنے کا تہیہ کر لینا۔ دوسرے، اصلاح یعنی گناہ اور خرابی سے پیدا شدہ برائیوں کی درستی کرنا۔ تیسرے، جن امور حق کو چھپا کر وہ جرم کے مرتکب ہوئے تھے انہیں بیان کر دینا، ظاہر کر دینا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ اگر کافر بھی سچے دل سے رجوع کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے، اور یہی 3 شرائط یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق علماء نے ہر گناہ سے توبہ کی تکمیل کے لیے بیان کی ہیں۔ آگے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بالتحقیق ان میں سے جو لوگ اسلام نہ لائے اور اسی حالت کفر میں یعنی غیر اسلام پر مر جائیں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکور اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی لعنت میں رہیں گے، یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کی خاص رحمت سے دور بھی رہے گا اور ہمیشہ ملعون رہتا۔ یہی ہے، اور ہمیشگی لعنت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت ان پر سے جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا، اور نہ ان کو کسی میعاد تک مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان نہ لانے اور اسلام قبول نہ کرنے اور کفر کی موت مرنے کا انجام بتلایا گیا ہے۔ اہل سنت کے یہاں کسی متعین گنہگار پر لعنت جائز نہیں ہے، البتہ کسی کو متعین کیے بغیر مبہم و مطلق صورت میں جائز ہے، مثلا یہ کہ چور پر لعنت ہو۔ صحیح حدیث میں مومن پر لعنت کرنے کو اس کے قتل کے مشابہ بتایا گیا ہے، اور بلکہ متعین کافر پر بھی اس کی زندگی میں لعنت کرنا جائز نہیں۔ آیت میں ماتو کی قید نے واضح کر دیا کہ یہاں جن پر لعنت آئی ہے ان کی موت ہی کفر پر ہو چکی تھی اور اصل مدار خاتمے پر ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور قرآن کریم پر ایمان رکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان صادق اور اسلام کامل نصیب فرمائے، ہر حال میں ہمیں حق پر قائم رکھیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔